بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات گئے تحریک انصاف کے قائدین کے گھروں پر شدید کریک ڈاؤن ہوا ہے۔ ایک انتہائی عام شخصیت کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے۔ دوسری طرف سینئر صحافی صابر شاکر جو اس وقت بیرون ملک مقیم ہے، اسلام آباد میں ان کے گھر پر چھاپا مارا گیا ہے۔ وہاں سے کیا برآمدگی ہوئی ہے اور ایک نئی ایف آئی آر بھی درج کی گئی ہے، اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ پیپلز پارٹی کے سردار لطیف کھوسا جو عمران خان سے ملاقات کرنے کے بعد چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو ملے، اب ان کو پیپلز پارٹی سے فارغ کیا جا رہا ہے۔ ان کی بنیادی رکنیت معطل کر دی گئی ہے اور دوسری طرف چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے خلاف حکومتی صحافیوں نے ایک نئی مہم کا آغاز کیا ہے۔ اس پر بھی بات کریں گے اور عمران خان کو بڑا عجیب وہ جواب دیا ہے۔ حامد میر کی کلاس لی جا رہی ہے، اس کے پیچھے کیا کہانی ہے، اس پہ بھی بات ہوگی۔ انتہائی عام ڈیولپمنٹس ہیں۔ امید ہے آپ ویڈیو سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ اس وقت پاکستان کے جو سیاسی حالات ہیں، یقینی طور پر اس کی وجہ سے معاشی حالات بھی خراب ہیں۔ گزشتہ روز ہم نے دیکھا جس طرح ایک طبلہ بجایا گیا اور گھنگرو توڑ ڈانس کیا گیا ہمارے صحافی دوستوں کی طرف سے کہ بڑی سرمایہ کاری آ رہی ہے، ڈالر آ رہے ہیں بیرون ملک سے، جو پاکستانی ہیں اور بیرونی جو کمپنیز ہیں وہ اس طریقے سے پیسہ لے کر آئیں گی، انویسٹمنٹ ہوگی۔ تو آپ اندازہ کریں کہ سب سے پہلے جو پاکستان کا حکمران طبقہ ہے، زرداری اور شریف مافیا، انہوں نے کتنی انویسٹمنٹ واپس لائے ہیں، کتنا پیسہ جو انہوں نے لوٹا وہ پاکستان کے اندر لے کر آئے۔ اس کا مطلب ہے جب حکمران طبقے کو پاکستان پر اعتماد نہیں ہے، ریاست پر اعتماد نہیں ہے، تو عام آدمی کیوں اعتماد کرے گا؟ پھر اوورسیز پاکستانی جن کا جینا محال کیا جا رہا ہے صرف اس وجہ سے کہ وہ عمران خان اور تحریک انصاف کی اکثریت جو ہے وہ سپورٹر ہے، ان کے گھروں پہ چھاپے پڑ رہے ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ملک میں آئیں گے آپ گرفتار ہو جائیں گے، تو وہ اوورسیز ان کا کیا دماغ خراب ہوگا کہ وہ پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کریں گے؟ یعنی ایک عجیب قسم کی میڈیا کے اندر ڈگی بجائی گئی ہے اور بظاہر اس کے اندر، اور پھر یہ کیا سیاسی حکومت کی یہ ناکامی نہیں ہے کہ ایک آرمی چیف صاحب جو ہے وہ وہاں پہ گفتگو کریں، وہ ذمہ داری لیں، وہ اپریشیٹ کریں، ماشاءاللہ زندہ باد، اور آپ کے کہنے پر ایک ٹکے کی ملک کے اندر انویسٹمنٹ نہیں آ رہی، تو یہ سیاسی جماعت کے جو حکمران ہیں ان کے منہ پر بھی ایک زناٹے دار تھپڑ ہے۔ اب دوسری طرف جو ہے میڈیا مہم ہے اور مخصوص طریقے سے جو ہے وہ ہدایات بھی دی گئی ہیں کہ آپ نے حکومت کے خلاف کوئی بھی خبر نہیں دینی، خبر دینی ہے تو اس سے پہلے تھوڑا سا دکھانا ہے، اپروو ہوگا تو وہ خبر دی جائے گی۔ جب اتنا میڈیا بائسڈ ہے تو ان حالات کے اندر حامد میر جیسا شخص جو ہے وہ پھر بھی ان منافقت سے باز نہیں آتے جس کی وجہ سے ان پر مسلسل تنقید ہوتی ہے۔ پنجاب کے اندر نگران جو وزیر ہیں ان کے بھائی عامر میر انتہائی گھٹیا گرے ہوئے شخص ہیں اور ان کی جو گفتگو بھی ہم نے دیکھی، لیکن حامد میر صاحب نے ان کے ظلم پر بھی خاموش ہیں، اور اگر تنقید وہ کریں گے تو اس انداز کے اندر اگر مگر ایف اینڈ بٹ لگا کر کہ اگر یہ ظلم ہے تو فلاں بھی تو ظلم تھا، یعنی یہ طریقہ جو ہے ان کی ایک منافقانہ کردار کی ہمیشہ جو ہے وہ اس سے عکاسی ہوتی ہے، وہ پہلے بھی ہوئی ہے۔ گزشتہ روز عالیہ حمزہ کے حوالے سے جو ان کی بیٹی ہے انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے بتایا کہ ان کی والدہ جو ہے وہ ہوش و حواس کھو بیٹھی، ان پر تشدد ہوا، جس انداز کے اندر وہاں ان کو فیسلٹیز نہیں دی جا رہی اور اس کی وجہ سے طبی امداد بھی نہیں دی جا رہی۔ اب اس پر جو ہے وہ عمران خان صاحب نے یہ ٹویٹ کیا۔ اب اس ٹویٹ کے بعد جو ہے وہ حامد میر صاحب انہوں نے وہی پرانا کھیل کھیلا، بجائے اس کے کہ وہ مذمت کریں اس بے شرمی، بے حیائی اور انسانی حقوق کی پامالی پر۔ ایک بڑا صحافت کا نام ہے، لیکن اگر یہ منافقت کا خمیر ان کے اندر نہ ہو تو یقیناً یہ کریں گے۔ لیکن وہ بات ان کی درست ہے، لیکن ہر معاملے کے اندر کہ اگر یہ غلط ہے تو فلاں بھی غلط، اگر یہ غلط ہے تو فلاں، بھئی آپ ظلم کو جسٹیفائی کر رہے ہیں، آپ ظلم کی وکالت کر رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جیلوں میں، عمران خان کے ٹویٹ پر انہوں نے جواب دیا کہ جیلوں میں خواتین کے ساتھ ناروا سلوک قابل مذمت ہے، لیکن یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہو رہا، ماضی میں زیر حراست خواتین کے ساتھ اس سے بھی زیادہ برا سلوک ہوتا رہا۔ 2005 میں کولو سے حراست میں لی جانے والے اسکول ٹیچر
زرینہ مری کے ساتھ جو ہوا وہ ناقابل بیان ہے اور وہ آج بھی لاپتہ ہے. آپ نے کبھی اس کا ذکر کیا؟ یہ بات ٹھیک ہے. اور آج بھی لاپتہ ہے، آپ نے کبھی اس کا نام نہیں لیا. یہ بات درست ہے، ٹھیک ہے. ان کو کہنا چاہیے کہ عمران خان صاحب آپ یہ چیزیں نہیں سمجھتے تھے اور لینا چاہیے، لیکن ہر معاملے میں ایف اینڈ بٹ، ظلم کی مذمت ہلکی سی کر کے آگے اپنا کھیل. اب اس پر ریاض الحق صاحب صحافی ہیں، انہوں نے کہا کہ سر عمران سے اختلاف اپنی جگہ پر، مرتے کو مارنا کوئی جرأت مندی نہیں. کل کو یہ تانے ہمیں بھی ملیں گے کہ صحافیوں پر جبر، اغوا اور سینسرشپ تو ماضی میں بھی ہوتی تھی، تو اس لیے شور نہ کیا جائے کیونکہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. یعنی اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ جو محمد امین جنجوہ ہے وہ جواب دیتے ہیں، میر صاحب کہیں بھی کوئی اچھا جملہ لکھتے ہیں تو سچ لیکن اگر مگر لگا کر اپنا بغض نکالنے کا موقع ضائع نہیں کرتے. حتیٰ کہ بھارت میں ہونے والی غیر انسانی سلوک کا تذکرہ کرتے وقت بھی پاکستان کے کسی علاقے کا نام لے کر بیلنس کر جاتے ہیں. کبھی تو منافقت سے ہٹ کر بول دیا کریں. اسی طریقے سے ایک اور وقاص ارشد ہیں، وہ کہتے ہیں جی بھائی ان کا بھائی غدار میر اور محسن نقوی یہ سب کروا رہے ہیں، مریم اور رانا ثناء اللہ کا حکم ہے، پورا تو کرنا پڑے گا، پھر یہ تو ان کا بزنس چلے گا. کرپشن کریں، لوٹ پاکستان کو کوئی نہیں پوچھے گا. قانون اور آئین تو ختم ہو چکا، لیکن اللہ پاک کی طرف سے ہی انصاف ملے گا. اس طریقے سے ایک خوب ان کا جو ہے وہ آڑے ہاتھوں لیا گیا ہے. لیکن اب آپ دیکھیے کہ حالات یہ ہیں کہ رات گئے تحریک انصاف کے قائدین اور کارکنان کے گھروں میں شدید کریک ڈاؤن کیا گیا ہے. یاسر صاحب ہیں چکوال سے، ان کے گھر پر آپ نے دیکھا جس طرح کا کریک ڈاؤن ہوا. پھر جو میاں غلام سرور ہیں ان کو ان کے بیٹے اور بھتیجے سمیت، ان کا بیٹا بھی سابق ایم این اے ہے اور ان کا بھتیجا ایم پی اے رہا ہے، اور ان کو غلام سرور جو ہے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. اور یہ گرفتاری یقیناً تحریک انصاف کے ایک بڑے لیڈر کی گرفتاری ہے، اور اس وقت وہ انہوں نے بڑی مداحمت کی، لیکن بہرحال ان کی گرفتاری جو ہے وہ ہو چکی ہے. اب اس کے بعد اب ظاہر ہے بہت سارے اور قائدین ہیں، ان کے گھروں پر بھی رات گئے بڑے چھاپے پڑے ہیں. پرویز الہی کو دوبارہ ایف آئی اے نے گرفتاری ڈال دی ہے. اب ان حالات کے اندر جو ہے وہ گزشتہ رات انہوں نے بات کی، جو صابر شاکر ہیں ان کے گھر پر بھی چھاپا مارا گیا. انہوں نے بتایا ہے کہ رات 12 بجے سیاہ ویگو ڈالا میں کچھ لوگ آئے، میرا گھر کا گیٹ پھلانگا، تالے توڑے، دروازہ توڑا، گھر میں داخل ہوئے. شکر الحمدللہ میں اور فیملی گھر پر نہیں تھے. مجھے میرے بچوں کو گزشتہ 14 ماہ سے ذہنی اذیت دی جا رہی ہے. طاقت کے نشے میں بدمستوں نے پورے ملک میں لا قانونیت، انارکی پھیلائی ہوئی ہے. جان سے مارنے کی دھمکی دی جا رہی ہے. میرا مسلسل پیچھا کیا جا رہا ہے. جھوٹے مقدمات درج کروائے جا رہے ہیں. شاید انہیں خدا یاد نہیں ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے یہ فستائی ہتھ کنڈے حق سچ کہنے سے روک پائیں گے. میرا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے. دھمکیوں کا سلسلہ باجوہ سے شروع ہوا تھا اور آج تک جاری ہے. اب یہ ان کے گھر پر جو ہے وہ لگایا گیا چھاپا. بھاری نفری پولیس کی وہاں پہ پہنچی اور پھر وہاں سے ایک کلیشن کوف کی برآمدگی ڈالی گئی ہے. اب یہ اس طرح جب بھی برآمدگی ڈالی جاتی ہے تو عموماً وہ سچ بھی ہو، تو اب جو پولیس کی کریڈیبلٹی ہے اس کو عام آدمی کے لیے سچ ماننا انتہائی مشکل ہے، کیونکہ اس وقت کوئی کریڈیبلٹی ہے ہی نہیں پولیس کے ادارے کی، خاص طور پر ایف سی اور باقی اداروں کی بھی خیر کوئی نہیں ہے. لیکن کیونکہ جس طرح ظلم ہو رہا ہے، اندھیر نگری ہے، جس طرح جھوٹ بے نقاب ہو رہے ہیں، جس طرح گھروں کی کھڑکیاں، دروازے، ہر چیز توڑی جا رہی ہے، یہ تو کوئی درندہ، کوئی بڑا بے حیا بے شرم آدمی وہ یہ ایکٹ کر سکتا ہے. بھئی اگر کوئی کسی نے جرم کیا ہے تو وہ آپ کریں، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ کسی نے اگر کوئی چیز بنائی ہے اس کو توڑنا، اور یہ میں سمجھتا ہوں انتہائی قابل مذمت ہے. یہ پولیس کے اندر جو بھی گلو بٹ ہیں، اور یا خود سب کو گلو بٹ کا لائسنس جاری کیا گیا ہے، تو یہ قوم کو ضرور اس کو جسٹیفائی کریں، چونکہ یہ بڑی بے شرمی ہے. انتہائی مجھے اس پہ غصہ آتا ہے. اگر کسی نے جرم کیا ہے بھئی آپ مقدمہ درج کریں، گرفتار کریں، قانون کے مطابق کارروائی کریں. لیکن یہ دروازے، کھڑکیاں، یہ گھر کا سامان توڑنا، کسی کی بیٹی کے لیے وہ سامان تیار کیا گیا ہے، کسی کے بچوں کے لیے ہے، تو آپ وہ توڑ رہے ہیں، تو یہ تو آپ مطلب ہے پولیس یا اس ادارے کے بندے تو نہیں ہیں، آپ غنڈے ہیں. تو یہ غنڈہ گردی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. یہ اور صابر شاکر جو ہے ان کے گھر کا جو ہے وہ اب ان پر ریفل ڈال دی گئی ہے، اور یہ اس کا علیحدہ 13 وی پینٹ کا مقدمہ کہتے ہیں اس کو.
ये 498/23 ये थाना कोसार के अंदर एक नया मुकदमा के हमने घर गए और वहां पर हमने मुलजम को उस जो पहले वाली FIR है उसके मुताबिक जाके चेक किया तो वहां एक कलाशनकोव बरामद हो गई है जी साबर शाकर के घर से। दूसरी तरफ मुस्तफा नवाज खोखर के बाद अब जो है वो सरदार लतीफ खोसा, उनको पीपल्स पार्टी से फारग किया जा रहा है। लतीफ खोसा जो है उनकी पार्टी रुकनीयत मुअत्तल कर दी गई है और क़यादत के खिलाफ ब्लैकमेलिंग का इल्जाम लगाया गया। ये पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर हैं। जरदारी और बिलावल के मुबैना जो है वो ज़ाहिर है उनकी मंजूरी के बगैर इतने सीनियर बंदे के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। चूंकि लतीफ खोसा इस वक्त रूल ऑफ लॉ के लिए वकला तहरीक के साथ खड़े हैं, इत्तेदाद हसन भी खड़े हैं, तो ये बड़ी तकलीफ है इस वक्त। चूंकि इस वक्त बाकायदा बूट पॉलिश पकड़ के पाँव रख के तो उसके साथ बूट साफ कर रहे हैं बिलावल और जरदारी। ये बड़े चैंपियन थे, ये मार्शल के बड़े खिलाफ थे। ये इंतहाई मफाद परस्त ग्रोह का टोला इस वक्त मुल्क के अंदर है। अब यहाँ जो है वो ये पार्टी रुकनीयत इनकी मुअत्तल कर दी गई है और इस हवाले से बाकायदा राना फारूक सईद, ये लतीफ खोसा उन्होंने कहा बतौर वकील पीपल्स पार्टी में आए और मराहत भी लेते रहे। लतीफ खोसा अपने बेटे को अटॉर्नी जनरल भी लगाना चाहते थे। यही वजह है कि ओहदा ना मिलने की सूरत में उन्होंने पार्टी की आदत के खिलाफ ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी। पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर ने मजीद कहा कि लतीफ खोसा को बारहा याद करवाया गया कि वो पार्टी लाइन और तय करदा हदूद को पार नहीं करेंगे। इस सब के बावजूद उन्होंने हदायत पर अमल नहीं किया। लिहाजा अब मसला क्या है, वो इमरान खान को मिले हैं, चीफ जस्टिस साहब को मिले हैं, फौजी अदालतों की मुखालफत कर रहे हैं, वकला तहरीक चला रहे हैं इस पूरी जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ। लिहाजा अब उनकी भी पीपल्स पार्टी में कोई जगह नहीं है, पार्टी रुकनीयत मुअत्तल कर दी गई है उनकी। अब आगे जो है वो सूरत हाल और दूसरी तरफ जारी है और वो है हुकूमती सहाफ़ी जो है वो हमारे जो वजीर आजम साहब है उनकी बड़ी ये करीबी सहाफ़ी इनको कहा जाता है, गरीदा फारूकी साहिबा। उन्होंने एक अजीब मुहिम शुरू की है और ये बाकी सारे जो लौंडे लपाड़े इनके साथ हैं वो भी इसी तरीके से इसी मुहिम को चला रहे हैं। अब वो ये कहते हैं कि 9 मई सानिया 9 मई, पहली बात तो ये है कि 9 मई जो है वो यकीनन हमारे कोर कमांडर हाउस पर जो है वो लोग घुसे हैं। तो ये अमूमन जो जमहूरी ममालक है उसमें ये रूटीन का मैटर होता है। ये कोई फौजी तनसीब नहीं थी, उसको जना हाउस बना दिया गया और ये कोई मसलन काबातुल्ला या कोई इस तरह का कोई दीनी शुआर की बेहुरमती नहीं हुई। कानून है उसके मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इंसान का जान और माल और इंसान की जो इज्जत व आबरू है वो उनसे ज्यादा, इन दरो दीवार से ज्यादा होती है। इंसानों को कुचल के आप किस इदारे की इज्जत करवाना चाहते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने सानिया 9 मई की आड़ में ये सब कुछ, यानी ऐसा लगता है कि जो इमरान खान का मौकफ है उसको ये खुद दुरुस्त साबित कर रहे हैं कि ये कोई प्लानिंग के तहत जो है वो ट्रैप बिछाया गया और उसके अंदर जो है वो लाया गया। ये जो मुहिम है ये पूरा इसकी आड़ में जो कुछ तमाशा किया गया है उससे लगता है कि सानिया 9 मई जो है इसकी तहकीकात की जरूरत है। अब ये कहते हैं कि यानी 9 मई को अगर एक इदारे के एक कोर कमांडर के घर में चंद लोग गए हैं, आग लगी है, इंतहाई नामुनासिब है मुकदमा के मुताबिक कार्रवाई हो। इसका ये मतलब है पूरे मुल्क की आवाम जो तहरीक इंसाफ के साथ है उसके घरों पे डाके डालें, चोरियां करें, तोड़ फोड़ करें, बदमाशी करें। ये तो बड़ी ज्यादती की बात है ना। अब यहाँ पे गरीदा फारूकी साहबा कहती हैं कि सानिया 9 मई मुल्क और कौम के मुजरमान को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, इसकी खातर मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ एक मुनज़्ज़म कैंपेन और प्लान का आगाज किया जा चुका है। इत्तेदाद हसन एक आम साइल, लतीफ खोसा उनके वकील, यहाँ तक तो बात समझ में आती है। लेकिन जहां मामलात गंभीर और प्लान नजर आते हैं वो ये है कि लतीफ खोसा 2 दिन पहले PTI के सरबराह को मिलते हैं, फिर साहिर और वकील को एक मखसूस इंसाफी चैम्बर में बुलाकर मामलात तय किए जाते हैं और पटिशन फिक्स कर दी जाती है सुनवाई के लिए। अब ये इंसाफी चैम्बर से मुराद चीफ जस्टिस का चैम्बर है। नोट, ये बंद कमरा और पहले आइए पहले पाइए वाली सरबत सिर्फ पाकिस्तान में एक ही सियासी जमात की सोच के हामियों के लिए मुयस्सर है। हालांकि मैं समझता हूँ ये इंतहाई नाइंसाफी है इनकी। इस पर साबर शाकर ने उनका कि मामला खुली अदालत में जाने दें, फुल कोर्ट बैठेगी तो कोई अच्छा नतीजा बरामद होगा, अदलिया को बदनाम करने से मसला हल नहीं होगा। इस पर फिर वो कहती हैं कि मामला खुला और खुली अदालत का होता तो मसला ही क्या था। मामला तो खुफिया मामलात सादी और मखसूस प्लानिंग और मकासद का है जिसका हतमी मतमा नजर रियासत को नुकसान पहुंचाना और मुजरमान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। आपको तो सवाल उठाना चाहिए कि मखसूस इंसाफी चैम्बर में मामला तय
کس لیے کیے جا رہے ہیں. اسی طرح سے دیگر جو دگڑ دلے ہیں وہ بھی چیف جسٹس کے خلاف اس وجہ سے وہ ایک مہم چلاتے ہیں، اور اصل میں وہ زرداری اور شریف مافیا کے یہ نوکر طبقہ ہے. اس وقت خواتین کی جس طرح بے حرمتی ہو رہی ہے، جس طرح گھروں چار دیواری کا تقدس پامال ہو رہا ہے، اس پر یہ پورا بے شرم ٹولہ اس کو جسٹیفائی کرتا ہے. یہ انتہائی قابل مذمت ہے. اس کے باوجود بھی یہ صحافی ہیں، یعنی یہ اس کے باوجود بھی صحافی ہیں. اور عمران ریاض جس کو 45-46 دن ہو گئے ہیں، وہ یوٹیوبر ہے، وہ صحافی نہیں ہے، چونکہ اس کے کوئی حقوق نہیں ہے اور یہ بے شرم طبقہ اس پر بول بھی نہیں رہا. اجازت دیجیے گا.